اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور قادیانی حشرات کے لیے ہدایت کی دعا۔ زیار سلیمانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قادیانیوں کا جیسا کہ یہ پہلے دن سے مرزا غلام قادیانی سے لے کے آج تک ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ قرآن پاک کی غلط ملت تشریحات کر کے تو مرزائیوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں قرآن پاک پہ، اور ایسے ایسے دجل فریب کرتے ہیں کہ مرزائی ملنگوں کو دنگ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب ایسے ہی جھوٹ بولنے میں ان کا ایک بہت مشہور و معروف جو ان کا خلیفہ گزرا ہے مرزا طاہر، وہ قرآن پاک پہ ایسے ایسے جھوٹ بولتا تھا اور ایسی ایسی تشریحات من گھڑت کرتا تھا اور ایسے پاگل بناتا تھا مرزائیوں کو کہ وہ تو آگے ان پڑھ جاہل مطلق مرزائی ہیں سارے، ان کو خود کچھ عطا پتہ نہیں ہے، تو وہ ان کو کسی کو بولنے نہیں دیتا تھا اور ایسے ان کو پریس کر کے تو بڑا برین واش کر کے تو بھیج دیتا تھا۔ مجھے ایسے چوری صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں قادیانی حضرات جو قرآن پاک کی جو آیت ہے نا انعام والی، انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس پہ وہ اپنا دجل اور فریب کر رہا ہے۔ اس میں ایک بندے نے سوال کیا کہ چونکہ جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت جاری ہے، ختم نہیں ہوئی، تو کہتا ہے مستقبل میں جو نبی آئیں گے وہ بھی خود کو مہدی کہلا سکیں گے؟ یہ اس نے سوال کیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مرزا طاہر، اگر کسی مرزائی کو نہیں پتہ تو کمنٹ سیکشن میں بتائے، میں اس کا بھی پروف دے دوں گا۔ مرزا طاہر جو ہے وہ ساری زندگی یہ کہتا گیا کہ کسی بھی نبی نے نہیں آنا۔ مرزا غلام قادیانی بھی یہی کہتا گیا ہے اور مرزا طاہر بھی یہی کہتا گیا کہ مرزا ہمارا جو نبی ہے اس کے بعد کسی بھی نبی نے نہیں آنا۔ یہ مرزا طاہر کا یہی موقف تھا، وہ کہتا تھا کہ ایک ہی نبی کے آنے کی خبر دی ہوئی ہے اور ایک نہیں آنا تھا، اب کسی نے نہیں آنا۔ اگر کسی کو ثبوت چاہیے ہوگا کسی مرزائی کو تو میں ثبوت دینے کا پابند ہوں۔ اب اس نے جب سوال کیا تو اس نے کہا نہیں، اگر آپ اسی طرح اس کو میں ہاں کہہ دوں گا کہ ہاں یا یس نو میں جواب دے دوں گا تو وہ بات بڑی غلط ہو جائے گی، کیونکہ اس کے پیچھے ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف مرزا قادیانی ایک نے آنا تھا اور مرزا آخری نبی ہے، اس کے بعد کسی نے نہیں آنا۔ خیر، آگے جو اس نے وہ انعام والی جو آیت ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے جو دجل و فریب کا مظاہرہ کیا ہے، آج اس کے دجل فریب کا تیا پانچا کریں گے۔ کیسے یہ مرزائیوں کی برین واشنگ کرتا تھا اور کیسے ایک من گھڑت تشریح گھڑ کے اس کو مسلمانوں پہ تھوپتا ہے اور پھر اس پہ اعتراض کرتا ہے، یعنی کہ جو مسلمان کہتے ہی نہیں ہیں وہ مسلمانوں کی طرف منسوب کر کے پھر اس پہ اعتراض کرتا ہے کہ دیکھیں یہ اس پہ یہ اعتراض بنتا ہے۔ یہی کام مرزا قادیانی کرتا تھا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو سنواتا ہوں کہ یہ مرزا طاہر دجال اور کذاب کیا رہا ہے، سنیے ذرا۔ ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا۔ کہ من يطع الله والرسول، جو بھی اللہ کی اور الرسول یعنی محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، ومن يطع الله والرسول یعنی آج کے بعد جو بھی اللہ اور اس رسول محمد کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس یہی وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ انعام فرمائے گا۔ لو جی دوستو، آپ نے سنا، میں نے یہاں پہ بریک لگائی ہے۔ یہ بعد میں مع اللہ کا بھی بتاتا ہے کہ مع کا لفظ بھی ہے، لیکن ابتدائی طور پہ یہ مع کو کھا کے ڈائریکٹ کہتا ہے جی کہ جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ انعام کرے گا۔ اصل تو یہ ان کی تشریح، ان کا ترجمہ یہی ہے، لیکن چونکہ مع اللہ زینہ درمیان میں لفظ ہے تو ان کی پھر مجبوری بن جاتی ہے بیچاروں کی کہ اس پہ بھی کوئی بات کریں اور کوئی دجل فریب کر کے جو سوال ہوتا ہے کہ یہاں تو مع کا لفظ ہے تو اس کا کیا کریں گے، تو اس پہ دجل فریب کرنا ان کی مجبوری بنتا ہے، ورنہ چاہتے تو یہ ہے کہ سیدھا سیدھا ترجمہ ہو کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ انعام کرے گا۔ میں اس کذاب اور دجال سے پوچھتا ہوں کہ کرے گا کون سے لفظ کا معنی ہے مستقبل میں؟ لفظ ہے انعم اللہ۔ کیا تمہارے خلیفے تو جاہل ہیں ہی ہیں؟ کیا پبلک بھی ساری جاہل ہے؟ کوئی ایک بھی پوری مرزیت میں ایسا بندہ نہیں ہے جو عربی سے واقف ہو، جو اس سے پوچھے اب تو یہ مر گیا ہے، اس کی قبر پہ جا کے پوچھے بتا کذاب اور دجال یہ انعما مستقبل کا صیغہ ہے جو تم ڈرامہ کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو جہاں قرآن پاک پہ کہ جن پر اللہ انعام کرے گا، انعما ماضی کا صیغہ ہے۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو آلریڈی انعام یافتہ، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کر دیا ہوا ہے پہلے ہی۔ یہ نہیں فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ انعام کرے گا۔ بتائیں مجھے کون سا لفظ ہے جس کا ترجمہ انعام کرے گا؟ انعما ماضی کا صیغہ ہے۔ اگر ہوتا کہ اللہ تعالیٰ انعام کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا مع الذین ینعم اللہ،
پھر ینعم اللہ ہوتا، انعم اللہ نہیں. لیکن ان کی جانے بلا ایک نمبر کے جاہل جیسے قادیانی ہیں ویسے ان کے خلیفے ہیں، جیسا سمجھانے والا ویسے آگے سے سمجھنے والے. تو جو اس نے جھوٹ بول دینا انہوں نے اس پہ مان لے آنا. تو مجھے دنیا کا کوئی قادیانی مربی ثابت کرے اس آیت میں کون سا لفظ ہے جس میں مستقبل میں انعام کرنے کا ذکر ہے. یہاں ماضی کا لفظ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر آلریڈی اللہ تعالیٰ نے انعام کر دیا ہوا ہے. تو سب سے پہلا دجل اور فریب اور تحریف مانوی قرآن پاک کی اس نے یہ کیا یہاں پہ کہ آنا آما کا معنی ینعم والا کر رہا ہے، جبکہ لفظ اللہ تعالیٰ نے انعم اللہ فرمایا ہے. آگے سنیں ذرا. اور لفظی ترجمہ یہ ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ انعام فرمائے گا. سمجھ گئے؟ یہ میں اس لیے کھول رہا ہوں کہ یہیں سے آگے ترجمے کا اختلاف شروع ہو جائے گا. غیر احمدی علماء جو اس آیت کے ہوتے ہوئے بھی امتی اور متی نبوت کا انکار کرنے پر مصر ہیں، وہ یہاں ماں کے لفظ کو من کے معنوں میں نہیں لیتے بلکہ ایسے ساتھ کے معنوں میں جو ان میں شامل نہیں ہیں مگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے. وہ کہتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا خدا جن لوگوں پر انعام فرماتا ہے یہ لوگ ان میں سے ہوں گے، بلکہ فرمایا وہ کہتے ہیں یہ نہیں فرما رہا، اللہ فرماتا ہے انعام تو نہیں ملے گا ان کو مگر انعام پانے والوں کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. لو جی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کی طرف ایسی بات تھوپنا جو انہوں نے کبھی کہی ہی نہیں ہے، ایک جھوٹ گڑھ کے مسلمانوں کی طرف منسوب کر کے پھر اس پہ اعتراض کرنا، یہ قادیانیت کا طریقہ واردات ہے. اب یہاں کہہ رہا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ان پہ انعام تو نہیں ہوگا. کس بندے نے کہا انعام نہیں ہوگا؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے. جو لوگ بھی نیکوکار ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر انعام فرماتا ہی فرماتا ہے. لیکن اس آیت میں کیا یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ ان پر یہ انعام اللہ تعالیٰ کرے گا؟ نہیں، اس آیت میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ جن پہ اللہ نے انعام کیا ان کے ساتھ ہوں گے. یہاں صرف رفاقت کا، ساتھ کا ذکر ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پر انعام اللہ تعالیٰ کرتا ہی کوئی نہیں ہے. جو بھی نیکوکار ہیں، ایمان والے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پورا موجود ہے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت کی بشارتیں دی ہیں ایسے لوگوں کے لیے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس آیت سے آپ کیا مطلب نکال رہے ہیں. اس کو میں آپ کو ایک آسان مثال سے سمجھا دیتا ہوں. جیسے قرآن پاک کی آیت ہے کل هو اللہ احد، اس کا ترجمہ ہے اللہ واحد اور یکتا ہے. اب قادیانی بھی یہی ترجمہ کرتے ہوں گے. اب اگر میں ضیاء رسول امینی صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ ہماری کیا مجال کہ ہم قرآن پاک میں تحریف کا سوچیں بھی. اگر بالفرض محال میں یہ ترجمہ کروں کہ کل هو اللہ احد کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو قادیانی کیا کہیں گے؟ کہیں گے نہیں، جھوٹ بول رہے ہو تم، کل هو اللہ احد کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ واحد اور یکتا ہے. تو میں اس پہ یہ اعتراض کر دوں، اچھا گویا مرزئی کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک تو ہے لیکن وہ قادر نہیں ہے ہر چیز پہ. او بھائی، مرزئیوں نے کہاں کہا ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر نہیں ہے؟ سمجھ گیا نا آپ مثال کو، کہ میں وہ چیز ان کی طرف تھوپ دوں جو انہوں نے کہی نہیں ہے. جو ترجمہ یہ کر رہے ہیں صحیح، میں اس کا غلط ترجمہ بیان کروں اور پھر کہوں کہ یہ اگر نہیں ترجمہ بنتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ بنتا ہے ترجمہ کہ اللہ واحد ہے، تو پھر کیا اللہ ہر چیز پہ قادر نہیں ہے؟ او بھائی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی بھی عقل مند مجھ سے پوچھے گا ضیاء رسول اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ سوال آ کہاں سے گیا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان ہی نہیں ہو رہی، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت تو اور بہت سی آیات ہیں جن میں بیان ہو رہی ہے. یہی طریقہ واردات یہ مرزئی یہاں پہ کر رہا ہے، یہ مرزا طاہر جو قادیانی خلیفہ ہے. یعنی کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ نیکوکاروں پر اللہ کا انعام نہیں ہوتا، لیکن یہاں کے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جی غیر احمدی کہتے ہیں کہ ان پر انعام تو نہیں ہوگا لیکن ساتھ ہوں گے. تو بھائی وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ساتھ ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ساتھ ہوں گے. لیکن جو اگلا جھوٹ تم نے بولا ہے کہ انعام نہیں ہوگا، یہ کسی مسلمان نے کہا ہی نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے ایک جھوٹ گڑھ کے تھوپ رہا ہے مسلمانوں پہ. مسلمان جو اس آیت میں بیان ہوا، جس طرح میں نے بیان کی مثال کہ کل هو اللہ احد میں چونکہ وحدانیت بیان ہو رہی ہے تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ یہ اللہ کی وحدانیت اس آیت میں بیان ہو رہی ہے، قدرت نہیں. اللہ کی قدرت کے لیے دوسری بہت سی آیات موجود ہیں. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میں نے احد کا معنی ہر چیز پہ قادر ہی لینا ہے اور پھر اس پہ یہ سوال داغ دے کہ اچھا اللہ ایک ہے تو پھر کیا اللہ قادر نہیں ہے، تو وہ جہل مطلق ہی ہوگا. اس کا گریبان پکڑ کے پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن اس آیت میں یہ بات نہیں بیان ہو رہی.
اور اگر میں کہہ دوں کہ دیکھیں مرزئی یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر نہیں ہے، واحد تو ہے لیکن قادر نہیں ہے، میں یہ کہہ دوں تو کیا میرا جھوٹ نہیں ہوگا؟ مرزئی میرا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے نہیں کہاں ہم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے، تو میں اس مرزا طاہر کا گریبان پکڑ کے، یہ تو مر گیا، اب مرزئیوں کا گریبان بھی ساتھ ہی پکڑتا ہوں اور قیامت والے دن بھی پکڑوں گا کہ بتاؤ کون سے مسلمان نے کہا ہے کہ نیکوکاروں پہ اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کا انعام ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری اور آیات نازل فرمائی ہیں، لیکن اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ ان کو ان لوگوں کا ساتھ ملے گا جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، ماضی میں انعام یافتہ ہیں، جو ماضی سے ہی انعام یافتہ ہیں، یہ نہیں کہ مستقبل میں کرے گا۔ آگے سنیں ذرا۔ یہ ترجمہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنی خاتم النبیین کی تشریح میں جماعت احمدیہ کے اعتراض سے بچنے کی خاطر۔ اچھا، یہ دجل دیکھیں کیسا کہتا ہے وہ یہ ترجمہ اس لیے کرتے ہیں کہ اپنی خاتم النبیین کی تشریح میں جماعت احمدیہ کے اعتراض سے بچنے کے لیے۔ الو کے پٹھو، تمہاری جماعت تو یہ ابھی 125 سال ہوا ہے، منظر عام پہ آئی ہے، 1400 سال پہلے علماء کرام جو مفسرین اس کا یہی ترجمہ کرتے آئے ہیں، وہ کون سی جماعت احمدیہ کے اعتراض سے بچنے کے لیے کرتے تھے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایسے یہ دجال اور کذاب ہیں، ایسی ایسی شگوفے چھوڑتے ہیں کہ حیران کر کے رکھ دیتے ہیں۔ او بھائی تم تو کل آ رہے ہو، 1400 سال سے جو مفسرین نے ترجمہ کیا، وہ کون سی جماعت کے جناب اعتراض سے ڈر کے کیا ہے؟ لیکن جھوٹ بولنا ہے، جتنا مرضی جھوٹ بولی جاؤ، کون سا اس کو کسی نے پکڑ لینا؟ آگے بھی تو سارے کان ٹوٹے وہی بیٹھے ہوئے ملنگ۔ کیونکہ جماعت احمدیہ اس آیت کو اپنی تشریح کی تائید میں پیش کرتی ہے۔ جماعت احمدیہ اس آیت کا حوالہ دے کر ثابت کرتی ہے کہ خاتم کا مطلب ہے تمام انعامات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک محدود ہو گئے، تمام غیروں کے چشم خشک ہو گئے۔ اور لو جی خاتم کا نیا معنی خاتم کا ایک نیا معنی یاد کر لیا جی۔ خاتم کا یہ معنی ہے کہ تمام انعامات جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود ہو گئے ہیں، یہ نیا معنی ہے جی خاتم کا۔ وہ انگوٹھی شنگوٹھی والا اور مہر والا وہ سائڈ پہ ہو گیا، اب نیا آ گیا جی۔ تمام غیر نبیوں کے فیض بند ہو گئے، خاتم کا یہ معنی ہم مانتے ہیں، لیکن اپنا کوئی انعام بھی آپ نے بند نہیں کیا، بلکہ آپ کے فیض کے چشمے تمام تر جاری۔ یہ ہمارا ترجمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، نبوت کا فیض بنی نوع انسان پر بند کر دیا، یہ مطلب ہے، سمجھ گئے؟ لو جی یہی میں سوال مرزئیوں سے کرتا ہوں۔ یہ بڑے مرزئی کہتے ہیں جی نبوت ایک انعام ہے، ایک فیض ہے، اور یہ بنی نوع انسانیت کے لیے بند ہو گیا ہے۔ اس پہ بڑے اچھلتے کودتے ہیں مرزئی۔ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں، اسی ویڈیو کے شروع میں بھی اس نے کہا ہے کہ جی تشریح نبی نہیں آ سکتا، تو میں پھر ان کا گریبان پکڑ کے پوچھتا ہوں ان کذابوں اور دجالوں سے کہ کیا تشریح نبوت، شرعی نبوت جو ہے وہ انعام نہیں ہے، وہ فضل نہیں ہے؟ اس کو کیوں بند کیا ہوا تم نے؟ بتاؤ ذرا۔ ما ہوا جوابکم فہوا جوابنا، یعنی مرزا غلام قادیانی کانے کذاب اور دجال کو نبوت کی سیٹ پہ فٹ کرنے کے لیے تم لوگوں نے یہ ذلی بروزی نبوت گھڑ لی ہے، جاری کر لی ہے، اور اس پہ مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہو کہ نبوت فیض ہے، نام ہے، مسلمانوں نے بند کر دیا ہے، اور خود کہتے ہیں کہ تشریح نبوت بند ہے، اور تم لوگوں نے تشریح کیوں بند کر دی ہے؟ پھر وہ انعام نہیں ہے، وہ فضل نہیں ہے۔ ایسے یہ کذاب اور دجال ہیں کہ اس کام پہ، اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں جو خود کر چکے ہوتے ہیں۔ ام تقولون ما لا تفعلون، کیا تم وہ بات کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ یعنی خود تشریح نبوت بند کر دی ہے، وہاں ان کو فیض نظر نہیں آیا، وہاں ان کو انعام بھی نظر نہیں آیا، اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فیض اور انعام کو بند کر دیا۔ ہم کون ہوتے ہیں بند کرنے والے؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، لیکن تمہارا یہ دوگلا پن تا قیامت تمہارے سر پہ جوتے برسائے گا کہ تم لوگ جب تشریح نبوت بند کرتے ہو تو انعام اور فضل تمہیں نظر نہیں آتے، اور کانے دجال اور کذاب کو تم نبوت کی سیٹ بٹھانے کے لیے غیر تشریح اور ذلی بروزی جاری کرتے ہو، اور اس پہ دوسروں کو کہتے ہو انہوں نے بند کر دی ہے۔ آگے سنیں ذرا۔ اگر ان کا معنی تسلیم کریں تو یہ آیت متضاد کھڑی ہے سامنے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جو میں ابھی ساتھ کی بحث کرنے کے بجائے ان کا معنی پڑھ دیتا ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ لیکن ماں کا معنی من، اب اس دجال کا دجل یہاں ذرا غور سے سنیے گا۔ اب یہ یہاں پہ جو لفظ ہے اللہ زینہ، اس کو زبردستی یہ من بنا رہا ہے،
یعنی قرآن پاک میں لفظی تحریف کرنے کی جسارت کر رہا ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے اللہ زینہ جو ہے یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد ایمی لکھ دیا ہے، اصل میں تو من اللہ زینہ بنتا ہے. یہاں پہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے. سنیں ذرا. کرنے کی بجائے ان کا معنی پڑھ دیتا ہوں. یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. لیکن ماں کا معنی من بھی ہوتا ہے، یہ بھی سب کو تصدیق. یہاں من ہے یا مال غیر مراد ہے. یہی آیت کو تشریح کر رہی ہے، وہ کو نہیں پڑھتے. آگے لکھا ہوا ہے من النبیین، ماں نبی نہیں فرمایا. یعنی اس غلط فہمی کو قرآن آیت نے اس کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا کہ ماں کا معنی تم غیر نہ سمجھ. اب دیکھیں جی اس بندے کا دجل اور فریب دیکھیں. الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ یہ ہیں فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ. کہتا ہے جی آگے من النبیین آ گیا ہے. پہلے مَعَ ہے تو آگے چونکہ من النبیین آ گیا ہے، لہٰذا پہلے بھی مَعَ الَّذِینَ نہیں من الَّذِینَ ہونا چاہیے. یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے یہ، بلکہ کہہ رہا ہے یہی کہ دیکھیں یہ مَعَ ہے یا من ہے، اس کی تشریح خود قرآن نے کر دی، آگے من ہے. یعنی ان کا دجل اور فریب یہ ہے کہ پہلے اگر مَعَ ہے تو یہاں بھی مَعَ ہوتا، لیکن اگر پہلے مَعَ ہے اور یہاں من ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے بھی من نہیں ہے مَعَ کی جگہ. اب کہتا ہے جی تشریح قرآن نے خود بیان کر دیا کہ آگے لفظ ہے من النبیین، مع النبیین نہیں ہے، لہٰذا جو مع اللہ زینہ ہے اس کو بھی من اللہ زینہ ہی سمجھا جائے. یہ کہہ رہا ہے. تو یہ دجال اور کذاب اس کا فارمولہ میں اسی پہ سر کے تھوپتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کی تشریح جو من النبیین ہے، اس کی تشریح خود قرآن پاک نے بیان کر دیا، جو فرمایا مع الذین فاولئک مع الذین انعم اللہ. تو یہاں من کی بجائے مع ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مع اللہ فرمایا تو آگے بھی مع النبیین ہونا چاہیے. مان لو گے میرے سے؟ بتاؤ مجھے. یہ بات بڑی ٹیکنیکل ہے، ذرا غور سے سمجھیے. یہ کہتا ہے کہ پہلے چونکہ مع اللہ زینہ جو ہے وہ من اللہ زینہ کے معنی میں ہے، اور اس کے ثبوت میں کیا بات کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جی تشریح قرآن نے کر دی. کیا تشریح کر دی کہ آگے من النبیین ہے، مع النبیین نہیں ہے. اور چونکہ آگے من النبیین ہے اس لیے پہلے بھی من اللہ زینہ ہی مانا جائے گا. تو میں اسی کا فارمولہ اس کے سر پہ فٹ کرتے ہوئے اس سے کہتا ہوں پہلے مع اللہ زینہ ہے تو آگے بھی مع النبیین ہی مانا جائے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کیا مان لو گے؟ اگر نہیں مانو گے تو کیوں نہیں مانو گے؟ اگر میری یہ بات نہیں مان سکتے تو ظاہر ہے پھر یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فریب دے رہا ہے، جو کہہ رہا ہے چونکہ آگے من النبیین ہے تو پہلے بھی من اللہ زینہ ہی مانا جائے. جو تمہارا فارمولہ ہے وہی میں فٹ کر کے پہلے مع اللہ کی بنیاد پہ من النبیین کو بھی مع النبیین بنا دو. مان لو گے؟ جواب دے مجھے کوئی بھی قادیانی یہاں پہ. لیکن آگے چونکہ ملنگ ہیں، کسی کے ذہن میں سوال نہیں آیا کہ تم اگلے من النبیین کی وجہ سے پہلے مع اللہ زینہ کو کی مع کو من بنا رہے ہو، تو کیا پہلے مع کی وجہ سے آگے والا من مع نہیں ہو سکتا؟ لیکن ملنگ ہے، قادیانی ملنگ ہے، بیچاروں کی اتنی کہاں عقل کام کرتی ہے. آگے سنیں ذرا. یہ مع پہ جو اس نے ایک اور دجل کیا ہے وہ اس کا بھی ہم آپریشن اچھے طریقے سے کریں گے. جناب کے غیر ہوتے ہوئے اس گروہ کے ساتھ ہوں گے. جب تشریح فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ مع کی تو فرمایا من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے. دوسری بات یہ اٹھتی ہے اگر یہ تشریح ان کو منظور نہیں اور مع کے اس معنی پر اصرار ہے جو ساتھ کا ہے لیکن بیچ میں شامل نہیں ہونے دیتا، تو پھر صرف نبوت ہی نہیں بند ہوئی، پھر صدیقیت بھی بند ہو گئی، شہادت بھی اور صالحیت بھی، کیونکہ یہ مع سب کو کنٹرول کر رہا ہے. لو جی یہیں پہ میرا مرضیوں سے سوال ہے. کہتا ہے جی اگر وہی معنی کریں تو پھر نبوت ہی بند نہیں ہوئی، صدیقیت بھی بند ہو گئی، شہادت بھی بند ہو گئی، اور صالحیت بھی بند ہو گئی. میں یہاں پہ مرضیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہاں پہ یہ بھی مراد ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ شرعی نبی بن جائے گا؟ میرا سوال ہے آپ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ من النبیین، نبیوں میں سے، یہی وہ کہہ رہا ہے نا کہ نبیوں میں سے بن جائے گا، نبیوں میں سے بن جائے گا، شہیدوں میں بن جائے گا اور صالحین میں بن جائے گا. نبیوں میں سے، تو نبیوں میں تو شرعی نبی بھی ہیں. تو میں مرضیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہاں پہ یہ بھی مراد ہے کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ شرعی نبی بن جائے گا، ان پر اللہ تعالیٰ شرعی نبوت کا انعام کرے گا؟ مانی ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اور یہ جو اعتراض مرزا طاہر کر رہا ہے کہ گویا اگر
نبوت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے باقی بھی سارے شہادت بھی بند ہے، صالحیت بھی بند ہے، صدیقیت بھی بند ہے. تو یہی سوال میں تم پہ کروں گا، جواب دو مجھے اس کا کہ اگر تشریح نبوت بند ہے یہاں سے تو اس کا مطلب ہے ذلی بروزی بھی بند ہے، شہادت بھی بند ہے، صالحیت بھی بند ہے، صدیقیت بھی بند ہے. کیا جواب دو گے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی تم لوگوں نے تشریح نبوت کیسے نکالی ہے یہاں سے، اس کو کیسے ختم کر رہے ہو؟ اللہ رسول کی اطاعت کرنے سے اگر نبیوں میں سے کوئی بن جاتا ہے، ان پر نبوت کا انعام ہوتا ہے، تو نبیوں میں سے تو شرعی نبی بھی ہیں. شرعی نبی کیوں نہیں بنتا؟ اور نہیں بنتا اگر شرعی نبی تو یہ جو ابھی یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے صدیقیت بھی بند ہے. تو میں بھی کہوں گا اگر شرعی نبوت بند ہے تو اس کا مطلب ہے ذلی بروزی بھی بند ہے، صدیقیت بھی بند ہے، سارا کچھ بند ہے. کیا کرو گے مرزائیو؟ کوئی اگر سوچ سمجھ والا مرزائی ہو تو ان کے دجل فریب فوراً پکڑ لے. اب دے مجھے کوئی جواب مرزائی کہ شرعی نبوت کیا اس آیت کے تحت جاری ہو سکتی ہے یا نہیں جاری ہو سکتی. جو بھی جواب دو گے تمہارا سارا اس دجل فریب کا تیا پانچا خود ہی ہو جائے گا. ان کے درمیان کوئی تمیز نہیں کرتا. مال الذین انعم اللہ علیہم اے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور وہ حسن اولئک رفیقا سے اپنے حق میں ایک اور استنباط بھی کرتے ہیں، وہ بھی سمجھانا ضروری ہے، ورنہ وہ بعد میں آپ کو کچھ کہہ دیں گے تو پھر آپ دوبارہ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے مجھے. ابھی سن لیجئے. وہ کہتے ہیں دیکھو صاف پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دوستوں کے طور پر یہ اچھے لوگ ہیں، ویسے بننے کی ضرورت نہیں. لو جی دوستو، اب یہ جو اس نے دجل کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ویسے دوستی کے طور پہ اچھے ہیں لیکن ان جیسا بننے کی ضرورت نہیں، اور ساتھ میں ہنستا بھی ہے، وہ دجالی مسکراہٹ بھی ہے. اب میرا یہی ان کے فارمولے کے تحت ہی ان پہ سوال ہے کہ یہ جو ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ نبیوں میں سے ہو جائیں گے، شہیدوں میں سے ہو جائیں گے، تو میں بھی وہی سوال کرتا ہوں کہ یعنی کہ یہ مطلب ہے کہ نبیوں میں سے شہیدوں میں سے ہونا تو اچھی بات ہے لیکن ان کا ساتھ اچھا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں مرزائی کہ ان کا ساتھ اچھا نہیں ہے. بتائیں مجھے کوئی مرزائی یہ کہنے کی ضرورت نہ کرے کہ ہم نے کب کہا ان کا ساتھ اچھا نہیں ہے. تو ہم نے بھی کب کہا ہے کہ ان جیسا بننے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ جھوٹ مرزے نے خود بولا ہے اپنی طرف سے. مطلب کہ یہ وہ باتیں کر رہا ہے مرزا طاہر جو خود اس کے گلے فٹ ہو رہی ہیں. اگر تم ہم پہ یہ اس ترجمے پہ یہ اعتراض کرو گے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ساتھ تو اچھا ہے، ان جیسا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر میں تم سے بھی یہی سوال کروں گا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ان کے جیسا ہونا تو صحیح ہے، ان کا ساتھ اچھا نہیں ہے، کیا یہی مطلب ہے تمہارا بھی؟ پھنس گئی جان شکنجے اندر تے جی میں ویلنے وچ گنا. دے جواب اب مجھے، آگے سنیں ذرا. ہاں ان کی دوستی اچھی ہے، ان کا ساتھ اچھا ہے، اور ساتھ کا اعزاز کس کو مل رہا ہے یہ سوچتے ہی نہیں. حسن اولئک رفیقہ میں اگر غیر مسلم جو پہلے گزر گئے تھے، امت محمدیہ سے پہلے انبیاء اور پہلے صدیق شہید اور صالح ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ کا یہ اعزاز ہے کہ ان کی رفاقت خدا نے ان کو دے دی ہے. میں تو اس ترجمے کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی حد تک گستاخی سمجھتا ہوں. میرے نزدیک تو بالکل الٹ مضمون ہے، وہ میرے ترجمے کے ساتھ چل رہا ہے. وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی امت کے ساتھ انبیاء اور صدیقوں کی مائیت ان کے لیے اعزاز ہے، نہ کہ ان کے لیے ان کا ساتھ اعزاز ہے. بس من النبیین کا معنی من ہی ہے، میں سے، اور ماں کا معنی بھی من ہی ہوا کرتا ہے جب اچھے لوگوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہو. یہ بات علماء چھپا لیتے ہیں، حالانکہ قرآن ان کو اس بات کو خوب کھول رہا ہے. مثلا تمام علماء قرآن کریم کی یہ دعا کرتے ہیں کہ توفنا مال ابرار. قرآن کریم میں ایک دعا سکھائی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. لیں جی دوستو، یہاں پہ اس دجال اور کذاب نے وہ حسنہ اولئک رفیقہ جو ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہی بہترین ساتھی ہیں یہ، یعنی یہ الفاظ ساری ان کی تشریح کی جو غلط من گڑت انہوں نے تشریح اور تفسیر کی ہے اس کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیتے ہیں. ہر بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں واقعی ساتھ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کیا ہی بہترین ساتھی ہیں، یعنی ساتھ کی بات ہی ہو رہی ہے. یہ آخری الفاظ اس کے سارے دجل و فریب کی جڑ کاٹتے تھے، تو اس نے اب دیکھیں کیسے ان کو بیوقوف بنایا. کہتا ہے میں آخری جو لفظ ہے نا جس سے یہ استنباط کرتے، استنباط نہیں ہم کرتے، وہ واضح واضح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سیدھا سیدھا کھلا کھلا کہ یہ کیا ہی بہترین ساتھی ہیں. ہم نے کوئی اور لفظ لے کے اس سے کوئی اور نتیجہ نہیں نکالا، یہ بذات خود اللہ تعالیٰ نے الفاظ فرمایا ہے حسنہ اولئک رفیقہ کہ کیا ہی وہ بہترین ساتھی ہیں. تو یہ استنباط والا دجل اپنے پاس رکھیں، یہ
یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ فرمائی بات تو کچھ اور ہے، اس میں سے یہ مطلب نکالا جاتا ہے. ہم کوئی ایسا مطلب نہیں نکالتے، اسی کو استنباط کہتے ہیں. ہم کوئی مطلب نہیں نکال رہے، بلکہ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کیا ہی وہ بہترین ساتھی ہیں. اچھا کہتا ہے جی پہلے میں اس کے بارے میں بھی سمجھا دوں، پھر بعد میں وہ آپ کو یہ کہہ دیں گے تو آپ کہاں مجھے ڈھونڈتے پھریں گے. اچھا پھر بتایا کیا؟ کچھ بتایا نہیں. کہتا ہے جی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ رفاقت میں اعزاز کس کو مل رہا ہے. اور بھائی اعزاز جس کو بھی مل رہا ہے، یہ تو سوال ہی نہیں ہے. سوال تو یہ ہے کہ کیا آیت میں رفاقت ہی مراد ہے یا عینیت مراد ہے، کہ عین وہی بن جاتے ہیں جو ان کا ساتھ ملتا ہے. سوال تو یہ ہے. اب ساتھ جو ہے ملنے میں کس کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے، کس کو اعزاز حاصل ہو رہا ہے، کس کو نہیں ہو رہا، یہ تو سوال ہے ہی نہیں سرے سے. آگے اینڈ پہ جناب یہ کہتا ہے کہ جی جہاں بھی معا کا لفظ نیکوکاروں کے حوالے سے بیان ہوتا ہے وہ من کے معنوں میں ہی ہوتا ہے. اب میں اس کے اس دجل اور فریب کا تیا پانچا کرنے لگا ہوں. قرآن پاک کی کچھ آیات پیش کروں گا اور ان مرزئی دجالوں اور کذابوں سے پوچھوں گا کہ کرو یہاں ترجمہ من. بڑی قرآن پاک کی مشہور آیت ہے، جگہ جگہ آپ لکھی ہوئی دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین. اچھا صابرین جو ہیں کیا نیکوکار نہیں ہیں؟ نیکوکار ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کرو دجالو کذابو. مرزا طاہر تو مرمرا گیا، میرے سامنے ہوتا تو میں اس کو پوچھتا کیسے دجل کیا تم نے ملنگوں کے سامنے، میرے سامنے کرنا. میں اس سے پوچھتا مرزا طاہر کا گریبان پکڑ کے کہ کر ترجمہ یہاں من کا، کر ترجمہ ان اللہ من الصابرین. کہ دیکھتا ہوں میں کیسے تو کہتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں میں سے ہے. تمہارا ہی فارمولہ تھا نا کہ معا کا لفظ جب نیکوکاروں کے حوالے سے ہوگا تو وہاں معنی من ہوتا ہے، تو صابرین نیکوکار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. کرو تو یہاں ترجمہ کہ یہ نہیں بنتا، ترجمہ یہ ہے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں. اگلی آیت